ਖੜਾ ਸਿਆਸਤ ਈਦ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਅਹਿਮਦ ਲਤੀਫ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਈਦ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੇ ਤੇ ਕਲੇਜੀਆਂ ਵੀ ਲੇਜੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਈਦੀਆਂ ਸ਼ੀਦੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੇਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਕੀਤੀ ਜੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਨੇ? ਹੁਮੈਰਾ ਰਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋਸਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਐਂਕਰ ਪਰਸਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਦ ਖਵਾਤੀਨ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम। ਤੇ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਣਾ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ। आपको भी ईद मुबारक है साहब। ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ वैसे? हाँ जी, मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ आ रही है। अगर मैं इसको पंजाबी में अपने तरीके से बात करना शुरू करूँ तो थोड़ा सा लाइटर वे में ले लीजिएगा। ईद का ज़रा दूसरा दिन है और पहले दिन तो कुर्बानी कर ली, बकरा ज़िबा हो गया, टिक्का बोटी हो गई और जहाँ तक आप और सुने कसाई बंदोबस्त कर जाते हैं लोगों का? नहीं, बंदोबस्त तो खैर पहले से ही हो जाता है। अच्छा जब आप बकरा खरीदने जाए उसी वक्त आपकी खाल उतर जाती है। लेकिन खैर ये कि ईद का चूंकि दूसरा रोज़ है और कल जिस तरह से पकवान तैयार हुए और आज ऐसा है आपने कलेजी की बात की तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप आएंगे तो आप कलेजी खाएंगे ना। अब यहाँ बैठे बैठे तो आपको ऑफर नहीं हो सकती ना, आप घर तशरीफ लाएं। और ये है कि वाकई कि ये एक तो सुन्नत इब्राहिमी भी है और ख्याल रखना चाहिए नादारों का, यतीमों का, गुरबा का, मसाकीन का, और इसके अलावा अपने रिश्तेदारों को भी अपनी खुशियों में शामिल करें। ये दिन जो है वो साल में एक ही मरतबा आता है और इसमें खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, तो कोशिश करें कि खुशियों को ज़्यादा से ज़्यादा बांटें। और जहाँ तक कलेजी की बात है तो अहमद साहब यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा एक कलेजी भी पई है वैसे तो मैं देखना कि लोग ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਨ ਟੁਰਦੀ ਹੈ तो घूमती सारे महल्ले चों फिर वापस भी आ जाती है, उत्थे ही जिदों जाती है। ये रान कल्चर है जिहड़ा ये की है, इनू जरा दसना तुसीं ये की। वैसे तो कुर्बानी यतीमा मस्कीना वास्ते होंदी है लेकिन इनू असीं स्टेटस के चक्कर च पा लिया तो पूरी रान जा रही है जी, घर च दूजे घर तीजे घर, ये की है? इन्हों जरा कंडेम करना। अहमद साहब से रान की बात कर रहे हैं, मुझे तो यही याद है कि जब कोई जानवर ये लोग खरीदते हैं, चाहे वो भैंस, भैंसा, गाय, बैल, ऊंट, बकरा जो भी लेते हैं और अच्छी खासी कीमत पे वो लेते हैं, फिर इसकी तशहीर करते हैं, पूरे गली मोहल्लों में घुमाते हैं। इवन के ये है कि हम अपने बच्चों को भी ट्रेन नहीं, पकाने लाए होंगे ने, फुल लाए होंगे ने, फूल लगाए होते हैं, सजाया हुआ होता है, चले वो तो कुछ बच्चों की खुशी है, बच्चे शौकिया करते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला ये आता है कि हमें बच्चों को बिल्कुल एक छोटे लेवल के ऊपर भी समझाने की जरूरत है कि इसका मकसद बेसिकली है क्या। आप बच्चों को भी ये बता रहे होते हैं कि इसकी तशहीर करें और गली मोहल्ले में फिरे, लोगों को पता चले शोभाबाजी और हमने बड़ा जी वेड़ा खरीदा है और बड़ी हम कुर्बानी करने जा रहे हैं। और जहाँ तक आपने रान की बात, ये वही वाली बात है कि स्टेटस को लोग हैं और इनके जहनों में ये है कि जितना बड़ा जानवर होगा उतनी वावा होगी और जो रियाकारी का अंसर है वो तो इतना नुमाया हो जाता है कि कुर्बानी का असल मकसद ही फौत हो जाता है। तो ये कुर्बानी घूम फिर के जो अपने घर वापस आ जाती है, इसका मतलब है कि आपका इतना जिगरा नहीं है जी कि आप दूसरों के साथ शेयर कर सके। अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं तो उसके 3 हिस्से होते हैं और वो 3 हिस्से जो हक बजाने हैं उनकी तरफ जाने भी चाहिए। हाय ये गल्लां असीं थोड़ी जी होर कर लवीए और इनू जरा वधा लवीए। मसलन उम्मत मुसलमान का एक त्यौहार है ना, तो इनू जरा वधा लईए तो सारे लोग इकट्ठे हो जाइए तो उम्मा इकट्ठी हो जाए। असीं हुण बाहर ऑफलाइन कुछ गप्पां मारदे सां पे और फिर असीं देखदे सां पे कि ये सारा कुछ की है, ये कदों असीं इन्हां शोबियां दी तरफ आए। मतलब मैं बंदा हैगा सां लिटरेचर दा ते रोटी नहीं लभी तो मैं जर्नलिज्म च आ गया, तुसीं बंदे हैगे सो किदे जरा दसना। मैंने मास्टर्स किया बिजनेस एडमिन में। ते इत्थे के लैण आ गए जी, जरा दसना, जरा एक कहानी सुनाओ हो जरा। पता नहीं अहमद साहब बड़ी डाइवर्सिफिकेशन है, आपस की बात है। चूंकि मेरा एक फील्ड MBA मैंने स्टडी किया था, उसके बाद मैं चली गई वापस सऊदी अरेबिया, चूंकि मैं वहीं पली बड़ी। यहाँ फिर हायर एजुकेशन के लिए आई थी मैं और वापस जाने के बाद मैंने टीचिंग स्टार्ट की, कुछ ऐसा टीचिंग की। फिर बाय समहाउ के हम लोग का USA सेटल होने का प्रोग्राम था मेरे पूरी फैमिली का, फिर 9/11 हो गया, फिर उसके बाद तो एक ड्रास्टिक चेंज आ गया, बहुत तब्दीली आई और अल्टीमेटली हमें फिर पाकिस्तान आना पड़ा, इस्लामाबाद आ गए। तो मैं शेख सैयद अकेडमी में एज अ PRO काम कर रही थी, तो वहाँ पे इश्तहार आया तो मैंने जस्ट फॉर द शुगल मैंने वहाँ पे अप्लाई कर दिया।
تو مجھے کال آ گئی. پھر جب کال آئی اور میرا اپوائنٹمنٹ ہو گیا تو آئی واز سو مچ اسٹونشڈ. میں بڑی حیران ہوئی کہ یار میں کس طرح سلیکٹ ہو گئی ہے. میرا مطلب میں صرف خواب ہی دیکھ رہی تھا ایک کام ہو کس طرح کیا. لیکن جہاں آپ کی ڈیسٹینی آپ کو لے جائے وہی ہوتا ہے. اور پھر شاید یہ تھا کہ سرو کرنا تھا, نیشن کو سرو کرنا تھا, کیونکہ یہاں پہ میڈیا کی بہت سی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. ہم نے سچائی کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ سچ کو آگے پہنچانا ہوتا ہے. تو شاید ڈائیورسفیکیشن اسی لیے کہ آپ کہیں اور تھے, کہیں اور چلے گئے. یہ راستہ اسی طرح سے متعین ہونا تھا کہ یہاں سے لے کے تب آپ نے ادھر آنا تھا. میرے ساتھ بھی شاید کچھ ایسا ہی ہوا ہے. ਅੱਛਾ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹ 2005 7 6 ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ? ریڈیو بھی کر رہی ہوں. ہاں جی. ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ بعد؟ کافی عرصے کے بعد میں نے شروع کیا تھا. مجھے کبھی ریڈیو کا ایکسپیرینس نہیں تھا, لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ ریڈیو بہت زبردست میڈیم ہے آنیسٹلی. ٹی وی تو ہے ہی, لیکن ٹی وی کا اپنا ایکسپوجر ہے, لیکن ریڈیو ایسا میڈیم ہے جو دنیا کے کونے کونے میں سنا جاتا ہے. ایون چلے اگر آپ سے پاکستان کی بات کر لیں تو جہاں پہ ٹی وی کی آواز بھی نہیں پہنچتی وہاں ریڈیو اپنی آواز پہنچاتا ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگا. پھر وہاں کے لوگوں کی جو ساؤنڈ کوالٹی, آواز, بڑی خوبصورت آوازیں ہیں ریڈیو کے لوگوں کی, تو مجھے بہت اچھا لگا ریڈیو میں بھی آ کے. ڈفرنٹ ہے یعنی کہ ٹی وی. ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ, ਅਫਸਾਨਾ, ਕੋਈ ਨਾਵਲ, ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕ, ਕੋਈ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਹਾਂ کہ محض گلاں نہیں کرنی ہوندیاں, علمی گل کرنی ہوندی ہے. ہاں, یہ بات آپ بالکل وجہ فرما رہے ہیں. اس لیے کہ اگر آپ نے ٹی وی پہ کام کرنا ہے یا ریڈیو پہ کام کرنا ہے, آپ نے اسکرین پہ جانا ہے, آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے, چونکہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, سن رہے ہوتے ہیں, اور اس کے لیے آپ کا نہیں سونا ہونا تو ضروری ہے. ہونا آپ کے پاس ضروری ہے کہ بیک گراؤنڈ آپ کی کیا ہے, آپ کو ہسٹری پتہ ہو, آپ کو کرنٹ نالج ہو کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. وہ سرکہ پائی تو کرنی پڑتی ہے. اور میں آپ ہی کے پروگرام کے توسط سے بتانا چاہتی ہوں اپنے ناظرین کو بھی کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ٹی وی یا ریڈیو کا کام بہت آسان کام ہے, لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے. چونکہ میں نے اپنی لائف میں دیکھا ہے لوگوں کو, اگرچہ میں خود ابھی اس کا شکار نہیں ہوں الحمدللہ, لیکن زیادہ تر لوگ ہائپر ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ بہت اسٹریسفل لائف ہے. آپ نے یہاں جو خبر دینی ہے, جو پروگرام کرنا ہے, اگر آپ سرکاری میڈیم پہ بیٹھے ہیں تو آپ کی زبان بندی ہے, آپ نے ایک حساب سے چلنا ہے, اس فالو کرنا ہے جو ایک آپ کو فریم لائن دی جاتی ہے. لیکن اگر پرائیویٹ میڈیا پہ بیٹھے ہیں اس پہ تو پھر آپ چٹکلے مسالے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ خبر وہی پہنچائیں عوام تک جس میں صداقت ہے, چونکہ اگر آپ ایسی سنسنی پھیلاتے ہیں تو عوام میں اور معاشرے میں سنسنی پھیلتی ہے اور کچھ بھی نہیں بچتا سوائے ڈسٹرکشن کے. تو یہ جو آپ بات کریں بایوگرافی کی, بایوگرافی تو خیر میں اتنا زیادہ اس میں انوالو نہیں ہوں, نہ میرا اس طرف اتنی انڈلجنس ہے, لیکن یہ کہ پڑھنے پڑھانے کا کام چلتا رہتا ہے کہ آپ نے جب ٹی وی یا ریڈیو پہ کوئی پریزنٹیشن دینی ہے تو کم از کم آپ کوئی بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اس کے حوالے سے کوئی اوتھینٹک حوالہ بھی ہونا چاہیے. اچھا, کی پڑھتے ہو؟ شاعری پڑھتے ہو, افسانے پڑھتے ہو, کی پڑھتے ہو تسی ذرا دسنا. احمد صاحب عید کے پروگرام میں آپ مجھے کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ نہیں شاعری نہیں پڑھتے تسی؟ شاعری گیت بھی نہیں سنتے؟ نہیں, گیت بھی سنتی ہوں. اچھا, دسو ہاں کہڑے کہڑے گیت سنتے ہو؟ نہیں کوئی تو سنتے ہوگا نا موسیقی وغیرہ یا کوئی گل؟ موسیقی اب ہر طرح کی ہے, پرانے وقتوں کی بھی ہے, نئے وقتوں کی بھی ہے, اور کچھ گانے تو اس وقت کے یاد ہوئے جو والدین سنا کرتے ہیں, گاڑی میں کیسٹ لگا کے, تو وہ گانے بھی ازبر ہوئے ہیں. تو بس اچھا چلو چھڈو, اسی عید منانے ہاں جی, عید منانے ہاں. یہ وہ ایک مہرا ਹੈਗੀ ہے ਜਿਹੜੀ 14-15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ذرا عید دسے ہاں مینوں کس طرح مناندی سی؟ احمد صاحب آپ نے تو بہت آر چھیڑ دیا ہے. میں کیا کہوں کہ اس ایج میں میں نے کبھی بھی عید پاکستان میں نہیں گزاری. جہاں بھی ہوئی, جہاں میں سعودی عربیہ میں, دبئی میں رہی, وہاں پر تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ سارے مذبح خانے بنے ہوتے ہیں. وہاں جو ہے وہ فادر بھائی چلے جاتے ہیں, وہیں پہ آپ بکرا جو بھی قربانی, جو بھی جانور لینا ہے وہیں پہ قربانی کرتے ہیں, گوشت لے کے آ جاتے ہیں, پھر وہ اس کے حصے بانٹے جاتے ہیں. ہاں لیکن یہ تھا کہ تیاری بہت ہوتی تھی, نئے کپڑے لینے ہیں, نئے جوتے لینے ہیں, اور بھائی چھوٹی عید ہو یا بڑی عید, عیدی تو ہر صورت میں چاہیے, کچھ بھی. تو وہ بچپن کے دن بڑے خوبصورت دن تھے, لیکن آپس کی بات ہے کہ وہی والے دن آج بھی ہم ریکال کرتے ہیں, اور عیدیاں آج بھی ہم وصول کرتے ہیں اپنے والدین صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات دیں. اسی طرح سے تیار ہونا, میچنگ کرنا, کپڑے, جوتے, جیولری, ہر چیز عیدی. اور یہ ہے کہ پہلے والدین کے ساتھ ہم انجوائے کیا کرتے تھے, اب
ہم اپنے والدین کے سمیت اپنے بچوں کے ساتھ بھی انجوائے کرتے ہیں. اضافہ ہو گیا نا اس میں. اچھا یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا اور ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ہم اس کو پھیلائیں کہ شہروں کی عید کیسی ہے, دیہات کی عید کیسی ہے. آپ کی ساری زندگی تو ظاہر ہے شہروں میں اور سعودی عرب اور یہاں وہاں گزری, لیکن کچھ دیہات کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ساتھ ہے آپ کے؟ کہاں سے آپ لوگ آئے تھے سارے؟ معذرت کے ساتھ احمد صاحب دیہات کا مجھے کچھ یاد ہی نہیں ہے. نہیں, دیہات میں نہ کبھی رہی نہ کبھی دیکھا, تو اس لیے کوئی اندازہ. تو کہانی تو نانی نے سنائی ہوگی. گاؤں کا بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ گاؤں کیسا ہوتا, بلکہ خواہش ضرور ہے کہ میں کوئی گاؤں دیکھوں, چونکہ ذرا پلے بڑے باہر, تو ویکیشن میں کبھی آتے تھے, کبھی لاہور, کبھی کراچی, کبھی سیالکوٹ, تو وہ بھی بس 1 مہینے کی چھٹی آیا کرتے تھے, تو وہیں اپنی فیملی میں رہے, کہ اتنا گھومنا پھرنا ہوا نہیں کرتا تھا, تو انجوائے کر کے اپنی فیملی سے واپس چلے جایا کرتے. اچھا سیر و سیاحت دی کی صورتحال ہے ذرا دسنا مینوں؟ مجھے بہت شوق ہے سر. اچھا کی ویکھیا جے ذرا دسنا. آپس کی بات ہے کہ ابراڈ میں تو کافی چیزیں دیکھی, لیکن پاکستان آ کے میں مری, نتھیا گلی, گلیات, کے پی کے والی سائڈ پہ کچھ علاقے گئی ہوں. کووڈ بچے ذرا چھوٹے تھے تو میں اس طرح سے ٹریول نہیں کر پاتی تھی. آپ کو پتہ ہے میڈیا میں تو چھٹی ہوتی نہیں, ہاں یہ بڑا مسئلہ کرنا بہت مشکل کام ہوتا تھا. میں چونکہ اسلام آباد میں رہتی ہوں, تو یہ سب سے ایزی ٹارگیٹ ہے کہ جو اسلام آباد میں رہتے ہیں ان کو چھٹی نہیں ملتی, اور وہ حقیقتاً صحیح بات ہے, جس نے سبق یاد کیا نہ ملی. ایسا ہی ہے. وہ بس جب بھی عیدیں آتی تھی کچھ ایسا تھا تو میری ہمیشہ ڈیوٹی لگ جایا کرتی تھی. تو جو قرب و جوار کے علاقے ہیں وہ تو میں نے بڑے انجوائے کیے ہیں ماشاء اللہ سے, لیکن اس دفعہ میرا پروگرام بن رہا ہے ہنزا, گلگت وغیرہ کا. پتہ نہیں یہ بارش کا ساتھ دیتی ہے نہیں دیتی ہے. آپ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت جس طرح سے بڑھی ہوئی ہے, اور آنے والے دنوں میں بارشیں بھی آنے والی ہیں, تو اب موسم کیا کروٹ لیتا ہے اس حوالے سے دیکھیں گے. باقی دیہات کے بارے میں تو آپ بتائیے نا. آپ نے میں تے پنڈو ہے میں تے گل کراں گی, میرا دل کردا ہے میں تانوں مجھ پہ تو بڑھ کے جائے گی. میں انٹرسٹنگ ہوگا میرے لیے اگر آپ مجھے ساتھ شیئر کریں کہ دیہات اور شہروں کی قربانی میں فرق کیا. اچھا ہاں, یہ اصل گل یہ ہوندی ہے کہ اسی سارے جڑے پنڈاں دے لوگ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ. ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਿਲੇ ਰੋਹਤਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿੱਲਾ ਜੋਗੀਆਂ ਹੈਗਾ. ਟਿੱਲਾ ਜੋਗੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਟਿੱਲਾ ਜੋਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਂਝਾ ਹੈਗਾ ਸੀ. ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜੋਗ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਲਨਾਥ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ. ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਲਏ ਤੇ ਗੇਰਵਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਲਾ ਹੈ ਨਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇ. ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਈਸਾ ਪਟਿਆ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਰੋਹਤਾਸ ਕਿਲਾ ਹੈਗਾ. ਰੋਹਤਾਸ ਕਿਲਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੰਗਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ. ਵੈਸੇ ਰਾਣੇ ਜੱਟ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਸਾਰੇ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਇਹ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਕੜ ਖਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਪੋਲਾਈਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ. ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਜਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਕਿਧਰੇ, ਫੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ. ਰਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਾਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਣਾ ਜਾਗਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ. ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ PTV ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ. احمد صاحب میرا پروگرام چلتا ہے سوشل ایشوز کے اوپر, کیونکہ اگر آپ باقی چینلز اٹھا کے دیکھیں تو وہاں سارا پولیٹیکل گیم جاری ہے, بس جوڑ توڑ اور سیاست. اس سے ہٹ کے ہم لوگ کبھی کسی بارے میں سوچتے نہیں ہیں. ہمارے یہاں اتنے زیادہ سماجی مسائل ہیں کہ ہمیں نہ صرف ان کے وہ دیکھنے بلکہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس کے حل کی طرف بھی ہمیں آنا ہے. تو میرا ہفتے میں 2 دن یہ پروگرام چلتا ہے حل کیا ہے کے نام سے. تو ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? کرتے کی ہو مطلب کی بیچتے ہو؟ اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ گیسٹ بلا لیتے ہیں جو بھی آپ کا ریلیونٹ فیلڈ ہوتا ہے, چاہے وہ زراعت سے متعلق ہے, چاہے وہ بے روزگاری سے متعلق ہے, مہنگائی سے متعلق ہے, نفسیات ہے, نہیں جو سماجی ایشوز ہیں, ہمارے سماج کو پاکستان کے اندر جو پرابلمس ہیں اس ٹائم, ہم ان کو. ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਆਪੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੀਮ بھی رکھی ہے؟ نہیں کوآرڈینیٹر ہے, ریسرچر ہے, وہ سب کرتے ہیں, لیکن میں کسی کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتی. میں اپنا کام, اپنا کوشچنر خود بناتی ہوں, اور اچھی بات یہ ہے کہ جو کوشچنر میں تیار کرتی ہوں وہ اپنے سارے گیسٹ کے ساتھ میں شیئر بھی کر لیتی ہوں, کیونکہ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ آپ گیسٹ کو بلا رہے ہو اور ایک بلنٹ سا کوشچن کے اوپر ڈال دیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کئی حوالے انسان کے ذہن میں ہوتے ہیں, لیکن اچانک پوچھنے پہ سم ٹائمس نکل بھی جاتے ہیں ذہن سے.
تو ان کے ساتھ میں یہ پورا شیئر کرتی ہوں, اور آبویسلی بڑے اچھے جواب بھی ملتے ہیں. نشاندہی کر کے ان کا حل نکالنا اصل مقصد ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں پرابلمس تو پتہ ہے کہ پاکستان میں مسائل ہے کیا کیا. بے روزگاری ہے, پولوشن بہت زیادہ بڑھ چکا ہے, ارلی میرجز ہیں, بچوں کی جلدی شادیاں ہو جاتی ہیں, پھر طلاق کیوں ہو جاتی ہے, اس کے اسباب ہیں. اس کے علاوہ جو ابھی یونان کشتی حادثہ ہوا, انسانی اسمگلنگ, انسانی ٹریفکنگ کے حوالے سے پروگرام کیا, پھر قربانی کے فضائل مسائل کے حوالے سے بہت سارے مسائل قربانی کے اندر بھی آتے ہیں جنہیں ہائی لائٹ کرنا, لوگوں تک پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہے. ریڈیو تے کی کرتے ہو ذرا دسنا, کی بیچتے ہو مثلا دسنا. ریڈیو پہ میں جو بیچتی ہوں وہ جو آپ بیچتے ہیں, مطلب یہاں پہ تو زیادہ تر پولیٹیکل پروگرام ہوتا ہے کہ جی سارا دن جو ہے وہ حکومتی سطح پر کیا کام ہوئے, تو وہ اپنے عوام کے ساتھ ہم شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں, ساتھ تجزیہ کار آپ کی طرح سینئر تجزیہ کار گلاں کرنا لے گلاں نے گالڑی. تو وہ نہیں, پھر ہمارا کام سوال کرنا ہے, بات تو آپ سے ہم نے نکلوانی ہوتی ہے, تو وہاں پر پھر زیادہ تر سیاسی منظرنامہ چل رہا ہوتا ہے. اچھا تے خبراں تے پڑھدے ہو تسی, تے مینوں یہ دسو بھی نویں بندے بھی تانوں کوئی چنگے لگدے ہیں تے پرانے بندے بھی کوئی چنگے لگدے ہونے خبراں پڑھن والے, تے انہاں دا بھی ذکر کر دیو جنہاں تسی سن کے تے تہاڈا دل کردا میں بھی پڑھاں. احمد صاحب نئی جو لاٹ آئی ہے اس میں تو سچ بات پوچھیں اگر میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں تو ان میں ایک نالج کی بہت زیادہ کمی ہے, کیونکہ اسکرین کریز ان کو زیادہ ہے کہ اسکرین پہ آ جائیں, بخاؤ مینوں, ہاں کہ بس مجھے لوگ دیکھیں. لیکن آپ جتنی مرضی سفارش لڑا کے آئے ہوں, اسکرین آپ کا سارے کا سارا راز فاش کر. ہائے ہائے بڑی ظالم ہوندی اسکرین. ہاں جی, مائک بھی بڑا ظالم ہوتا ہے. یہ مطلب آپ کا کوئی بھی ایک لفظ اگر پکڑ میں آ جائے تو پھر آپ یہاں سے کہاں ہوتے ہیں, یہ ایسا ہی ہوتا ہے. ہم بہتر سمجھ سکتے ہیں اس بات کو. تو نئے لوگوں کو تو میں یہی کہوں گی کہ آپ پہلے اپنا ایک نالج رکھیں, آپ نے جس بھی ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے اس کے پوری آپ کے اوپر گرفت ہونی چاہیے. جہاں تک پرانوں کی بات کی تو ہاں یاد ہے جب میں نے پی ٹی وی جوائن کیا تھا تو ان دنوں میں عشرت ثاقب صاحبہ تھیں, تسکین ظفر تھیں, نسیم طارق تھیں, خواتین کے ساتھ زیادہ مجاہد تھے, امتیاز نقوی تھے, یہ کافی سینئر لوگ تھے. تو خیر میرے آنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد یہ لوگ رخصت ہو گئے تھے پی ٹی وی سے, لیکن انداز بیان کا بہت اچھا تھا اور تلفظ بہت اچھا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ پی ٹی وی میں جو اعراب کی ادائیگی ہے میرے خیال وہ کسی بھی ابھی چینل کے اوپر نہیں ہے. اور اے عراب دسنا زیر زبر پیش جناب, پریشان نہیں ہونا. آپ کو پتہ ہے کہ میں انگلش کے لیے گئی تھی بنیادی طور پہ, میرا ہوا تھا کہ مجھے انگلش کے لیے ایز اے نیوز کاسٹر آپ لوگ ہائر کریں, چونکہ ان وقتوں میں صرف 2 بلیٹن جایا کرتے تھے انگلش کے, ایک صبح 6 بجے اور ایک رات 8 بجے. اچھا, تو مجھے انہوں نے کہا کہ جی آلریڈی فیلڈ ہے, شائستہ زید صاحبہ تھیں, ہاں ظاہر بہت بڑا نام, جی بہت بڑا نام, وہ پھر 40 سال انہوں نے سرو کیا پی ٹی وی کو, اس میں ریٹائر ہو گئی. تو وہ پڑھا کرتی تھی یوزلی, تو نے کہا تو 2 بلیٹن ہیں اور باقی جو 22 بلیٹن ہیں وہ اردو میں ہوتے ہیں. تو میرے لیے وہ تھوڑی مشکل بھی تھی, لیکن خیر میں نے اس کو ایز اے چیلنج لیا اور الحمدللہ میری اردو بہت زیادہ امپروو ہوئی اس میں. اور پھر انہوں نے مجھے اسپورٹس سے اسٹارٹ کیا, تو ایسا 5 منٹ کے خبروں کی طرف آئی اور الٹیمیٹلی ایک اسکیجول بنا. اور مشرف صاحب کا دور تھا, مجھے یاد ہے ایک اسکیجول بن چکا ہوا تھا, 3 نومبر کی ایمرجنسی لگ گئی تو ڈیسک پہ شور مچ گیا, جی نوی کڑی کو خبر نامہ نہیں پڑھوانا, سارے چینل بند ہو گئے نے. تو لیکن جو ہمارے وہاں پہ سینئر نیوز ایڈیٹر تھے ایس این ای, انہوں نے کہا نہیں نوی کڑی ہی خبر نامہ پڑے گی رات میں. واہ جی واہ, اچھا ایمرجنسی والا پڑھیا تسی؟ میں نے جی رات 9 جس دن ایمرجنسی لگی تھی 3 نومبر کو, اس نے رات 9 بجے کا میرا پہلا خبر نامہ تھا, اینڈ آئی ڈیڈ ویری ویل الحمدللہ. واہ 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 واہ. اچھا کوئی فمبل نہیں, کوئی رولا نہیں, کوئی رولا نہیں, بلکہ شاید ان کی جو بات تھی نا کہ نہیں نوی کڑی کو نہیں پڑھوانا ہے, کوئی گل نہیں, دیکھ لیں گے. اچھا وہ گل بن گئی. وہ جب کوئی آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے نا تو پھر obviously پھر آپ کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا, تو میری وجہ سے کہیں ان کی پوزیشن جو ہے وہ اسٹیک پہ نہ لگے. تو الحمدللہ وہ میرا ایک بڑا. اچھا اتھوں تسی پھر ادھر آئے جدوں, ظاہر ہے وہ پھر تو چلدا رہیا نا کم, تے ریڈیو تے تسی شروع کیتا تے ظاہر ہے کیمرے نو فیس کرن والا بندہ جڑا ہے وہ سب سمجھدا ہے اور انہوں پتہ ہوندا ہے. اسی ریڈیو والے نو یہ دسیا جاندا ہے کہ جناب تسی جلے مائک تے بولنا نا تے تساں یہ تکنا کہ تانوں کوئی تک رہا ہے, تے تساں ایکٹ کر کے پورا جنوں کہنے اداکاری کر کے اپنا کرنا ہے. اور جو ہی تسی دیکھدے ہوگے مینوں کہ جدوں مائک آن ہوندا ہے تے میری ٹون نہیں تبدیل ہو جاندی ہے اور طرح دی گفتگو ہون لگ پئی, پوری اداکاری شروع ہو جاندی ہے. تے سیم جدوں تسی ایتھے ریڈیو تے آئے
ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੀ ਤੇ ਠਾਕਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਛੱਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੈਬ ਸ਼ੈਪ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੈਮ ਸ਼ੈਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਮਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਖਬਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रेडियो वाले क्या किया? हाँ, रेडियो जब मैंने पिछले साल अप्रैल में ज्वाइन किया था, जब मैं आई यहाँ पर तो पहले तो लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे। इवन डायरेक्टर ने उसने मुझे ये बात की थी कि लोग रेडियो से पॉलिश होकर टीवी का रुख करते हैं और आप टीवी की तरफ से इधर हैं। टीवी से रेडियो की तरफ आए थे तो पहले तो ये बात उनको डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, लेकिन खैर वो भी एक फेज है, हाँ फेज है, एक एलिमेंट है कि उसको आपको थ्रू करना पड़ता है। तो वो कैमरे टीवी के अंदर चूंकि ज़्यादा टफ काम होता है कि ऑल द टाइम आप स्क्रीन पे होते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही होती है, आप वहाँ से उठ नहीं सकते। तो रेडियो में ये था कि जब मैं आई तो मुझे बड़ा रिलैक्सिंग सा लगा, बहुत यानी कि टफ नहीं था मेरे लिए और कैमरे को फेस करना तो मुश्किल इतना नहीं था। इतना अर्सा टीवी को देते आए हैं, उसके बाद रेडियो में जॉइनिंग इतना मुश्किल काम नहीं लगा। रादर मैं वही कह रही हूँ कि जिस तरह से मैं इजी होके बैठ के रेडियो का प्रोग्राम करती हूँ ना, टीवी पे आप इतना रिलैक्स नहीं होते क्योंकि आपको हर वक्त ऑल द टाइम चौकस रहना पड़ता है। कोई ब्रेकिंग ना आ जाए, कोई ऐसी खबर ना आ जाए जो आपको देनी हो और आपके पास उसका बैकग्राउंड नॉलेज ना हो। यही बात मैं अपने नाज़रीन को भी कर रही हूँ कि आप अगर स्क्रीन पे बैठे हैं, रेडियो पे बैठे हैं तो बैकग्राउंड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है किसी भी वाक़े का। तो इतना मसला मुझे नहीं हुआ। अच्छा, कोई फंबल शंबल रेडियो नहीं होया? ठीक है, हाँ, ठीक चल गया। जी, जी, अच्छा, तो प्राइवेट चैनल भी किया थोड़ा तुसी कोई कि नहीं? मैंने प्राइवेट चैनल में गई थी, हम न्यूज़ और एक और चैनल में गई भी थी, लेकिन मैंने सिर्फ ऑडिशन दिया था उन दिनों में क्योंकि जो माहौल पीटीवी का है वो किसी और मीडियम का नहीं है। ठीक। और बाकी जहाँ तक प्रोग्राम्स की ऑफर नहीं थी, इसलिए कि वो पहले दुबई वगैरह में थे जब ऑफर्स थी, तो मैंने मेरे बच्चे ज़रा छोटे थे तो मैं ऑप्ट नहीं कर सकती थी उसको। तो बेहतर था, ये बिल्कुल एक फैमिली एनवायरनमेंट है पीटीवी का, तो मुझे यहाँ पे ये था कि एक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम भी थी और टाइम से सैलरी भी मिलती थी। प्राइवेट में सैलरी भी मिलती थी। ये भी बड़ा मसला है। इवन आपको देख ओ ये गल्ला ना करया करो। ए टिड नंगा होंदा यार, ये गल ना करो। वैसे एक जनरल बात करें कि इस तरह से ये है कि जहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशंस बाकायदा तौर पर फॉलो हो रहे हो, उस जगह उस मैनेजमेंट के साथ काम करने में भी आप मुतमईन होते हैं, खुशी महसूस करते हैं। नहीं, वैसे उत्थे भी तो दा लगे हैं जी, किसी दे 5 लाख ते किसी दे 4 लाख ते किसी दे 2 लाख ते ऐसे ऐसे गूफ बंदे उत्थे लिया के बिठाए ने। मेरी कई बार लड़ाई होती, मैं हो गल सुनो यार, ये जेडे तुसी बांदर बिठाए इत्थे, अदे नहीं बाबा इंज ना करया करके, मैं नहीं दसो ना, गल कर लो यार। ये कित्थों बढ़ाए तुसी? ना उन्हां नूं गल आउंदी है, ना कोई शक्ल, ना अकल, ना सिर, ना पैर, ते तुसी वो सिफारशी चक्कर चलाया। एक बड़ा सारा मूँह उत्थों बिठाया हुंदा, एक लाहौरों बिठाया, एक कराची तो बिठाया, चल बई 5 लाख, चल बई 2.5 लाख, एक ही ड्रामा है भाई। अहमद साहब, आपको पता है आप माशाल्लाह से इतने घा कहते मजे हुए हैं और आपको मालूम है कि जब भी कोई रजीम चेंज होती है फेवरेटिज्म का पहलू तो हमेशा जो है वो सामने रखा जाता है और बाकी चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती हैं। तो बस ये आप ये कह लीजिए कि जब भी कोई आता है, जब भी हुकूमत अपने लोग साथ लाता है, अपने साथ ले आते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ का बैंड बाजे वाले हों या कोई भी हो, सिर्फ एक बात यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगी कि अगर जो पहले से लोग मौजूद हैं वो आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो आप कम से कम उनको तो खराब ना करें, उनको ना हटाएं। आप बेशक जो लोग लेके आ रहे हैं इनको अकोमोडेट नहीं, जेड़े जिस तरह आवन वो जी जाणगे ना जनाब, जेड़े सिफारशी लोग जाणगे, वो जब टाइम पूरा होगा तो जाएंगे ना, तब तक जो ऑलरेडी मौजूद है जो अपना काम। अच्छा, ये नहीं ना मनते, ये बड़ा रौला है। मसलन तुसी बंदे लैंदे 3 साल वास्ते लियांदा या 2 जिन्ने वास्ते भी लियांदा, उहदा तुसी उसूली तौर ते उहनूं कढ ते नहीं सकदे, लेकिन इत्थे सब ड्रामेबाजियां चलदियां ते एवें ही पुठे पासे लै गया। मैं तो ईद की गल करनी सी, ईद की गल करनी सी, कोई जड़ा है वो जरा भुनिया गोश्त वोश खांदे और सारे मामलात नूं लैके जांदे ते ईद मुबारकां ते असीं फेर भी देनियां जनाब। A1 TV की तरफों, अहमद लतीफ़ की तरफों ते उमैरा राणा की तरफों असां सारे अपने यारां संगियां बेलियां नूं ईद मुबारक कहने आ। भावें दूजा दिहाड़ा है ते ईद हैगी है ना, ईद मुबारक।